آسان الفاظ یوں کہیں گے کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ 3 چیزوں سے مرکب ہے. کتنی؟ 3 چیزوں سے مرکب ہے. ایک مقدمہ ہے اور 2 اقسام ہیں. ایک مقدمہ ہے اور 2 اقسام. سمجھ میں آیا بات؟ سمجھی؟ جی استاد. کتاب کتنی چیزوں سے مرکب ہے؟ 2 چیزوں سے. ایک مقدمہ ہے 2 اقسام. کل چیزیں کتنی ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے نا اس میں 2 چیزیں بیان ہوں گی. ایک تعریف علم اور دوسرا موضوع علم. اصول فقہ اس کی تعریف کیا ہے اور اصول فقہ اس کا موضوع کیا ہے. تعریف کے ضمن میں غرض و غایت خود ہی آ جائے گی. یہ بیان ہوگا مقدمے میں. قسم اول میں ادلہ کا بیان ہوگا، قسم ثانی میں احکام کا بیان. قسم اول میں ادلہ کا بیان ہوگا، قسم ثانی میں احکام کا بیان ہوگا. ادلہ یعنی دلائل، ان کے ارکان 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع، قیاس. سمجھے؟ قسم ثانی میں کس چیز کا بیان ہوگا؟ احکام کا. سمجھے؟ جس کے اندر حکم، محکوم بھی اور محکوم علیہ کا ذکر ہوگا. حکم، محکوم بھی اور محکوم علیہ کا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ پھر کہتا ہے کہ مقدمے کے اندر تعریف کا بیان کرنا، موضوع کا بیان کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ علم متعین ہو جائے، جہت متعین ہو جائے. سفر جب آدمی کرتا ہے تو ایک رخ کو متعین کرتا ہے کہ میرا سفر یوں ہے یا یوں ہے. اگر ایک آدمی کا ارادہ سفر کا ہو، ایک منزل تک پہنچنے کا ہو، لیکن جہت متعین نہ ہو تو کراچی کی جگہ سکھر پہنچ جائے گا، مورو پہنچ جائے گا. نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں علم نام ہے کثرت مسائل کا. کیا؟ کثرت مسائل. کثیر مسائل کا نام ہے. کیونکہ علم ہوگا تو اس میں کثیر مسائل ہوں گے. اب کسی ایک فن کو متعین کرنا اور موضوع کو متعین کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ طلب مجہول سے بھی بچ جائیں گے اور آپ اشتغال بالغیر سے بھی بچ جائیں گے، دوسری جگہ لگنے سے بھی بچ جائیں گے. نہیں سمجھ گئے؟ جہاں تک آج پڑھنا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے. ٹھیک ہے. قوله اصول الفقہ الکتاب مرتب علی مقدمۃ و قسمین. صحیح؟ پہلی بات قول ماتن کا اصول الفقہ ہے. علامہ تفتازانی فرماتے ہیں الکتاب مرتب علی مقدمۃ و قسمین. کتاب مرتب ہے ایک مقدمے پر اور 2 قسموں پر. کتاب مرتب ہے ایک مقدمے پر اور 2 قسموں پر. بس یہ بات ختم. گویا کہ یہ سب سے پہلی بات تھی اور اس میں ارکان کتاب کا بیان. اس چیز کا کتاب میں 3 چیزیں ہیں، ایک مقدمہ ہے اور 2 اقسام ہیں. لأن المذکورہ سے دوسری بات وجہ حسر، کیونکہ مذکور فی ہے اس کتاب میں اما من مقاصد الفن، یا تو مقاصد فن ہوں گے، فن کے مقاصد ہوں گے، اولا یا فن کے مقاصد نہیں ہوں گے. یعنی جو چیز اس کتاب میں مذکور ہے وہ یا مقصود ہوگی یا غیر مقصود ہوگی. الثانی اگر غیر مقصود ہے، المقدمہ تو وہ مقدمہ ہے. صحیح ہے. والاول اور اگر مقصود ہے، پہلی چیز ہے، پہلی قسم ہے، تو پھر اس کی 2 حالتیں ہیں. اما ان یکون الباس فیہ عن الادلۃ،
یا تو اس میں بحث دلائل کی ہوگی وہو القسم الاول، اور یہی قسم اول ہے، او ان الاحکام، یا اس میں بحث احکام کی ہوگی وہو القسم الثانی، یہی قسم ثانی ہے۔ اذ لا يبحث في هذا الفن عن غیرہما، کیونکہ بحث نہیں کی جاتی ہے اس فن میں عن غیرہما، ان دو چیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیز سے، یعنی ادلہ اور احکام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لہذا قسم اول میں ادلہ ہے، قسم ثانی کے اندر احکام ہے۔ دو باتیں ہو گئی، صحیح ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ ارکان کتاب، سمجھے نا؟ کہتا ہے بس کتاب میں یوں اتنا یاد رکھو کہ ایک مقدمہ ہے اور دو قسمیں ہیں، تین چیزیں ہیں، یعنی تین رکن ہیں کل۔ پھر اس کے بعد لأن المذکور فیہ سے وجہ حسر، سمجھے کہ جو کچھ کتاب میں ذکر کیا جائے گا یا مقصود ہوگا یا غیر مقصود۔ اگر ثانی ہے یعنی غیر مقصود ہے تو وہ مقدمہ ہے، اگر اول ہے یعنی مقصود ہے تو اس میں بحث دلائل کی ہوگی یا احکام کی۔ اگر دلائل کی بحث ہے تو وہ قسم اول ہے، احکام کی بحث ہے تو وہ قسم ثانی ہے، کیونکہ اس فن میں ان دونوں کے علاوہ، ادلہ اور احکام کے علاوہ کسی تیسری چیز سے بات نہیں کی جاتی ہے، صحیح ہے۔ والقسم الاول سے تیسری بات توجہ ہے کہ قسم اول کے ارکان کتنے ہیں، صحیح ہے۔ کہتے ہیں والقسم الاول، اور قسم اول جس میں کس چیز کا بیان تھا؟ مقدمہ یا ادلہ، سمجھے نا؟ سمجھے نا؟ کیونکہ وہ مقدمہ جو تھا وہ تو غیر مقصود تھا، مقصود سے مقدم تھا۔ والقسم الاول، اور قسم اول جو ہے جس میں ادلہ کا بیان ہے، مبنی علی اربعۃ ارکان، اس کی بنیاد 4 ارکان پر ہے، الکتاب والسنت والاجماع والقیاس، کتاب سنت اجماع قیاس، 3 باتیں ہو گئی، صحیح ہے۔ کتنی باتیں بیان ہو گئی؟ تیسری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ والقسم الاول سے، سمجھے نا؟ اس میں کیا بیان کیا؟ کتنے اول کے ارکان، کتنے اول کے وہ کتنے ارکان ہیں؟ 4۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ وَهُوَ مُزَيَّلٌ، لفظ کیا ہے؟ چوتھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ وَهُوَ مُزَيَّلٌ سے کیا بیان کرتا ہے؟ اور یہ ہے ایک اعتراض کا جواب، یہ ہے اعتراض یہ ہوتا ہے، معترض نے کہا کہ آپ نے کہا کہ قسم اول وہ 4 چیزوں پر مبنی ہے، کتاب سنت اجماع قیاس، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آگے چل کے آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ ترجیح کا بھی ذکر کرے گا، اجتہاد کا بھی ذکر کرے گا، کیا سمجھے؟ تو اس کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ القسم الاول مبنی علی 6 ارکان، 6 ارکان ہوں گے، کتاب سنت اجماع قیاس ترجیح اجتہاد۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ترجیح اور اجتہاد، ترجیح اور اجتہاد، اس کا جو ذکر ہوا ہے یہ اصلاً نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کیا ہوا ہے؟ طبعاً ہوا ہے۔ اس کے لیے 2 ذیلی باب رکھے ہیں، یہ قیاس کے تحت میں آتے ہیں۔ اس چیز کے تحت میں آتے ہیں، سمجھے؟ لہذا یہ رکن رابع جو ہے اس کے تحت میں آ جاتے ہیں، مستقل ارکان نہیں ہیں، اس لیے 4 کہنا صحیح ہے، 6 کہنا صحیح نہیں ہے۔ جو آپ سمجھا؟ تو یہ چوتھی بات ہو جائے گی، صحیح ہے۔ وَهُوَ مُزَيَّلٌ، اور اس کے ذیل میں آتے ہیں، مزیل کے لغوی معنی ہیں دامن میں کسی چیز کو لینا، یعنی اس کے دامن میں آ جاتے ہیں بباب ترجیح والاجتہاد، 2 باب ترجیح کے اور اجتہاد کے۔ بے بابئی یہ تسنیہ ہے، بے بابین، سمجھے نا؟ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ 2 باب، ایک باب ترجیح کا اور دوسرا باب کس چیز کا؟ اجتہاد کا، 4 باتیں ہو گئی۔ اب 5ویں بات بیان کرتا ہے ثانی، قسم ثانی۔ اس 5ویں بات میں یہ بیان کرتا ہے کہ قسم ثانی کے ارکان کتنے ہیں، جس طرح کے اوپر بیان کیا کہ قسم اول کے ارکان 4 ہیں، تو کہتے ہیں قسم ثانی کے ارکان جو ہے وہ 3 ہیں۔
والثانی اور قسم ثانی علی ثلاثۃ ابواب، اس میں 3 ابواب ہیں، فی الحکم حکم میں، والمحکوم بہ اور محکوم بہ کا بیان ہوگا، والمحکوم علیہ اور محکوم علیہ کا بیان ہوگا، وستعرف بیان الانحصار ان قریب آگے آ رہا ہے بیان حصر کا، وجہ حصر کی آ رہی ہے، تھوڑا انتظار کرنا۔ صحیح ہے؟ کتنی باتیں بیان ہو گئی؟ 5۔ چھٹی بات والمقدمۃ مسوقۃ، کیا؟ والمقدمۃ مسوقۃ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مقدمے کو کس چیز کے لیے لایا گیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ مقصود جو ہے وہ تو کیا ہے؟ فن ہے، اور فن جو ہے وہ کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ 2، ادلہ اور احکام۔ ادلہ آ گئے قسم اول میں، احکام آ گئے قسم ثانی کے اندر، تو مقدمہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ مقدمۃ مسوقۃ لتعریف ھذا العلم وتحقیق موضوعہ، اور مقدمہ چلایا گیا ہے اس علم کی تعریف کے لیے اور اس کے موضوع کی تحقیق کے لیے۔ آیا؟ یعنی سمجھے؟ لأن من حق الطالب للكثرة المضبوطة بجهة واحدة أن يعرفها بتلك الجهة ليأمن فوات المقصود والاشتغال بغيره، وكل علم فهو كثرة مضبوطة بتعريفه الذي به يتميز عند الطالب وموضوعه الذي به يمتاز في نفسه عن سائر العلوم۔ اس پوری عبارت کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تعریف کا بیان کرنا کیوں ضروری ہے، موضوع کا بیان کرنا کیوں ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ سفر کی جہت متعین ہو جائے، سمجھے نا؟ کہتے تعریف نہیں ہوگی، علم کی تعریف اگر نہیں ہوگی تو اس صورت میں طلب لازم آئے گی مجہول مطلق کی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر موضوع بیان نہیں ہوگا تو انسان دوسری چیز میں لگ جائے گا، اشتغال بالغیر ہو جائے گا، تو وقت ضائع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے جو چیز انسان پڑھ رہا ہے اس کو پہچاننا اور اس کے موضوع کو پہچاننا یہ کیا ضروری ہے۔ ایک آدمی نکلتا ہے اس ارادے سے کہ میں طلب دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ خدمت کرنا چاہتا ہوں، سمجھ میں آیا؟ تو اب اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ طالب علموں کو پہچانے کہ وہ صاحب اللحیہ ہوتا ہے، صاحب القلم سوا ہوتا ہے، صاحب الصلاۃ ہوتا ہے، صاحب الصوم ہوتا ہے، سمجھے؟ صاحب التقویٰ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر وہ نہیں پہچانے گا وغیرہ وغیرہ، اگر ان اوصاف کو معلوم نہیں کرے گا تو وہ شاید پھر کسی اور کی خدمت میں لگ جائے، تاجروں کی خدمت میں لگ جائے، چرسیوں موالیوں کی خدمت میں لگ جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وہ کسی پڑھے لکھے کی خدمت میں لگ جائے اور وہ سمجھے کہ یہ علم ہے حالانکہ وہ علم نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو، اس کا وقت ضائع نہ ہو، اور تاکہ وہ دوسری چیز میں مشغول نہ ہو۔ دیکھو، لأن من حق الطالب للکثرۃ، کیونکہ علم نام ہے مسائل کثیرہ کا۔ توجہ، یہ صغرا پہلے نکالو۔ لأن من حق الطالب للکثرۃ المضبوطۃ، یہ کبرا ہے۔ اس سے پہلے کیا کہو؟ مقدمہ لگاؤ صغرا۔ کیونکہ علم نام ہے کثرت کا، یعنی مسائل کثیرہ کا، یعنی علم میں تو بہت سارے مسائل آتے ہیں، ہر طرح کے مسائل آتے ہیں، لیکن جس فن کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی جہت ایک ہوتی ہے۔ اس کی جہت کیا ہوتی ہے؟ تو اس جہت کو معلوم کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جس طرح علم صرف کی اپنی جہت ہے، نہیں سمجھ میں آئے؟ صیغوں کی تحقیق کرنا، علم نحو کی اپنی جہت ہے، اعراب کی تحقیقات میں لگنا، سمجھے؟ علم منطق کی اپنی جہت ہے، نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ علم تفسیر و حدیث کی اپنی جہت ہے۔ جس طرح کے روڈ بہت سارے ہیں لیکن ہر علاقے کی اپنی جہت ہے، ہر منزل کی اپنی کیا ہے؟ جہت ہے، نہیں سمجھے؟ طرف ہے۔ لأن من حق الطالب للکثرۃ، کیونکہ علم نام ہے مسائل کثیرہ کا، اور من حق الطالب، ترجمے پہ غور کرنا، کیونکہ حق اس شخص کا جو طلب کرتا ہے للکثرۃ، کثرت کو،
یعنی مسائل کثیرہ کو، کیونکہ ایک فن میں بھی مسائل کثیر ہوں گے، قلیل نہیں ہوں گے، سمجھے نا. المضبوطۃ جو کہ مضبوط ہے، مضبوط کا معنی کریں گے المضبوطۃ بجہۃ واحدۃ، جن کو لگی ہے ایک جہت. کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ یا یوں ترجمہ کریں گے المضبوطۃ بجہۃ واحدۃ، کہ جو قانون کے تحت ہیں ایک جہت کے. سمجھے نا کہ ایک جہت ان کے لیے باضابطہ طور پر قاعدے اور قانون کے طور پر کیا ہے، موجود ہے. نہیں سمجھ میں آیا مانا؟ پھر مانا کروں یا سمجھ گئے؟ لأن من حق الطالب، علم نام ہے مسائل کثیرہ کا، اور حق اس شخص کا جو طلب کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، للکثرت مسائل کثیرہ کو، ایسے مسائل کثیرہ المضبوطۃ بجہۃ واحدۃ، جن کو ایک جہت لگی ہے، ایک طرح کے مسائل ہیں. اس کا حق یہ ہے ان یعرفھا بتلک الجہۃ، کہ وہ ان یعرفھا، کہ پہچانے اس کثرت مضبوطہ کو، ان مسائل کو، یوں کہہ دو، ترجمہ تھوڑا آسان کر دو، تاکہ پہچانے وہ ان مسائل کو بتلک الجہۃ، اسی جہت کے ساتھ، جس کا فائدہ کیا ہوگا، لیأمن فوات المقصود، تاکہ یہ مأمون ہو جائے، محفوظ ہو جائے، فوات المقصود، مقصود کے فوت ہونے، مقصود بالکل پورے کا پورا ہاتھ سے نہ نکلے. والاشتغال بغیرہ، اور دوسری چیز میں مشغول ہونے سے، کہ چلو مقصود تو مل گیا لیکن ادھر بھی لگا ہے ادھر بھی لگا ہے، تو اشتغال بغیرہ سے بھی توجہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. لیأمن فوات المقصود کا تعلق ہے تعریف سے، جب تعریف ہو جائے گی تو مقصود کو پہچان لے گا، سمجھے نا. اچھا، لیکن پھر بھی مکمل طور پر فائدہ تب ہوگا جب موضوع کو پہچانے گا. والاشتغال بغیرہ، جب موضوع کو پہچان جائے گا تو پھر دوسری چیز میں تھوڑی دیر کے لیے بھی مشغول نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے بھی مشغول ہوگا. وکل علم، اور ہر علم، فہو کثرۃ، وہ نام ہے مسائل کثیرہ کا، مضبوطۃ، جن کو لگی ہوتی ہے ایک جہت، یا جو ایک ضابطے اور قانون کے تحت میں ہوتے ہیں، بے تعریفی ہی، اپنی تعریف کے ساتھ، الذی، وہ تعریف، بھی یتمیز عند الطالب، جس کے ذریعے سے چیز الگ ہو جاتی ہے طلبگار اور طالب علم کے سامنے. وہ موضوع ہی، اور وہ موضوع الذی به یمتاز فی نفسه عن سائر العلوم، کے جس کے ذریعے سے ممتاز ہو جاتا ہے یہ فن تمام علوم سے. بس ٹھیک ہے، یاد ہو جائے گا. تو 6 باتیں بیان کی. کتنی باتیں بیان کی؟ 6 باتیں. سمجھ میں آ گیا؟ پہلی بات کیا بیان کی بتاؤ؟ ارکان کتاب. ارکان کتاب. ارکان کتاب. دوسرے نمبر پہ کیا بیان کیا؟ وجہ حسن. کہاں سے کہاں تک؟ لأن المذکور فيه اما من مقاصد، ہاں، یہاں سے لے کر کہاں تک؟ اور الثانی تک. نا والقسم الاول تک. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. والقسم الاول مبنی علی 4 ارکان. تیسری بات. جی ملا یا نہیں ملا؟ جی. یہ تیسری بات. اس تیسری بات میں کیا بیان کر رہا ہے؟ قسم اول کے ارکان. کیا؟ پھر آگے فہو مزین بباب ترجیح. یہ چوتھی بات ہے. ایک اعتراض کا کیا ہے؟ جواب ہے. پھر 5ویں بات والثانی علی 3 ابواب. یہاں کے ارکان قسم ثانی کا بیان ہے، سمجھے؟ والمقدمۃ مسوقۃ. یہاں 6ویں اور آخری بات ہے کہ مقدمہ کس لیے لایا گیا ہے، تعریف کیوں ضروری ہے، اور موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے. جس کو مقدمے میں بیان کیا جاتا ہے کا اس لیے ضروری ہے کہ جہت متعین ہو جائے، اور ہر وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسائل کثیرہ کو سیکھنا چاہتا ہے. اب مسائل کثیرہ، علم نام ہے مسائل کثیرہ غیر متناہیہ کا. غیر متناہی مسائل کو تو انسان سیکھ نہیں سکتا، متناہی مسائل کو سیکھے گا. متناہی بھی وہ جن کو ایک جہت لگی ہو تو ان کو سیکھنا آسان ہو جائے گا. ضابطے کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ چلے گا کس چیز کے ذریعے سے؟ تعریف کے ذریعے سے اور موضوع کے ذریعے سے. صحیح ہے.